اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا آج چوتھا درس ہے، یعنی چوتھا سبق ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ ہم اس سے پہلے والے درس میں بھی پڑھ چکے کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں اور کس شرط کے ساتھ ہوتی ہیں، مثلا پیشاب، پائخانہ، خون، مردار، صحیح، یا جو کتا، سور، کافر، فقہ، شراب، یہ سب چیزیں بتائی تھیں۔ اس کے علاوہ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں کہ جو مثلا مطلقاً نجس نہیں ہیں، یعنی جیسے پیشاب پائخانہ ہے مثلا، وہ سب کا نجس نہیں ہے بلکہ انسان کا نجس ہے، اور وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہو۔ پرندوں کی بیٹ وغیرہ پاک ہوتی ہے، صحیح۔ کتاب میں کیا بتایا کہ نجس ہے، آیت اللہ خامنہی کا فتویٰ، آیت اللہ خامنہی کیا کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ آیت اللہ سیستانی بھی کہتے ہیں نجس نہیں ہے لیکن پرہیز کریں۔ تو ایسے خون کے بارے میں بتایا کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، انسان کا خون تو نجس ہے لیکن جو خون جہندہ رکھتے ہیں جانور، ان کا بھی خون نجس ہے، اور جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا خون نجس نہیں ہے۔ مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، مچھر کا خون نجس نہیں ہے۔ اسی طرح پھر مردار کے بارے میں بتایا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں تقریباً گزر چکی۔ آج کا ایک چوتھا سبق اس بارے میں ہے کہ نجس چیز کو پاک کیسے کریں، بلکہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ کیا ہے آج کا درس؟ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز پاک ہے، میرا ہاتھ پاک ہے، یہ بوتل پاک ہے، گلاس پاک ہے، یہ نجس کیسے ہوگی؟ تو آج آپ کو اس بارے میں بتایا جائے گا کہ نجس، پاک چیز نجس کیسے ہو جاتی ہے، کس طرح نجس ہو سکتی ہے، کیسے نجس ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ چند چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے۔ چند چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے۔ اس طرح ایک پاک چیز بھی نجس چیز سے متصل ہونے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک پاک چیز ہے، میرا یہ ہاتھ ہے، پاک ہے، لیکن کسی نجس چیز سے یہ ٹچ ہو جائے، متصل ہو جائے تو یہ نجس ہو جائے گا، لیکن اس کے کچھ شرط و شروط ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لگتے ہی نجس ہو جائے گا، بلکہ کچھ شروط ہیں اس کی۔ مثلا یا تو یہ تر ہو، یا جو نجس چیز ہے وہ تر ہو، گیلی ہو، اتنے ہوں یہ دونوں یا ان میں سے ایک، کہ ایک کی نجاست دوسرے تک پہنچ جائے، یعنی ایک کی تری دوسرے تک پہنچ جائے۔ مثلا یا تو میرا ہاتھ گیلا ہے کہ میرے ہاتھ کی تری اس نجاست تک پہنچ گئی تو میز پہ تھی، یا یہ نجاست خود اتنی تر ہے کہ میرے ہاتھ کو اس کی تری پہنچ گئی، لگ گئی۔ تو اگر ہاتھ کو تری لگ گئی، یا بوتل کو یہ تری پہنچ گئی نجاست کی، یا بوتل ہی خود گیلی تھی تو نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست سوکھی ہے، نجاست اگر سوکھی ہے اور اس میں تری نہیں ہے، اور اس کی یعنی اس کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ کسی دوسری چیز میں اس کی تری سرایت کر سکے، تو پھر وہ نجس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایک پاک چیز بھی نجس چیز سے متصل ہونے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے، لیکن یہ صورت میں ہوگا جب ان دونوں میں سے کوئی تر ہو اور اس کی تری دوسرے تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کوئی بھی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، تو جواب کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک
اتنی تر ہو کہ ایک کی تری دوسرے تک پہنچ جائے. یعنی میرا ہاتھ نجس تھا تو میرا ہاتھ اتنا تر ہے کہ میرے کپڑوں کو لگے تو کپڑوں تک تری پہنچ جائے تو کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے. صحیح. نمبر 1، اگر ایک چیز بذات خود پاک ہو اور نجس چیز سے اس طرح مل جائے کہ ان میں سے تر چیز کی تری دوسری تک پہنچ جائے تو پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی. کیا کہا؟ اگر ایک چیز بذات خود پاک ہو، ایک چیز خود پاک ہے، پاک ہے، یہ میرا ہاتھ پاک ہے، یہ میز پاک ہے، خود تو پاک ہے، نجس ہو، میز نجس ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، پاک ہے. اور نجس چیز سے اس طرح مل جائے، اب کوئی نجس چیز پہ آ کے لگ جائے کہ ان میں سے تر چیز کی تری، چاہے وہ میز تر ہو، گیلی ہو، یا وہ نجس چیز وہ گیلی ہو، تر چیز کی تری دوسری تک پہنچ جائے، دوسری چیز تک پہنچ جائے، یعنی نجاست کی تری میز تک پہنچ جائے یا میز کی تری نجاست تک پہنچ جائے تو پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی. نمبر 2، مندرجہ ذیل حالات میں طہارت باقی رہے گی. نمبر 1، نجس اور پاک چیز کے اتصال کا علم نہ ہو. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نجس اور پاک چیز آپس میں مل گئی ہیں، اتصال ہو گیا ہے، علم ہی نہیں ہے. تو علم نہیں تو کیسے کہیں نجس ہے؟ جب مجھے یہ پتہ نہیں اس بوتل سے کوئی نجاست لگی ہے تو میں کیسے کہوں یہ نجس ہے؟ کیسے کہوں؟ یہ گلاس رکھے ہوئے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نجس ہے جب مجھے پتہ نہیں ہے ان سے نجاست کوئی لگی ہے؟ سمجھ آ رہی بیٹے؟ ہاں. نمبر 2، یہ معلوم نہ ہو کہ نجس یا پاک چیزیں تر تھیں یا نہیں. یہ تو پتہ ہے کہ ایک دوسرے میں ٹچ ہوئی ہیں نجس اور پاک، لیکن یہ پتہ نہیں گیلی تھی یا سوکھی تھی. اگر یہ ماؤس سوکھا ہے نجس ہے، یہ میز بھی سوکھی ہے، اگر میں اس ماؤس کو میز پہ رکھ دوں تو کیا نجس ہو جائے گا؟ یہ میز نجس ہو جائے گی؟ نہیں. مثلا اور اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ماؤس جب رکھا گیا اس پر یہ گیلا تھا یا سوکھا تھا تو بھی کوئی بات نہیں، پاک ہے. نمبر 3، یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایک کی تری دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں. یہ تو معلوم ہے، تر تو تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جو تری ہے ایک دوسرے کی وہ دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. یہ معلوم نہیں ہے ایک کی تری دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے تو بھی کیا ہے؟ پاک ہے. کہہ رہے ہیں اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نجس ہوئی یا نہیں تو وہ پاک ہے. اگر کسی مان لیجیے یہ بوتل نجس ہو گئی، یہ بوتل نجس ہو گئی، میں آیا، گیلی بھی ہے، یہ آیا، میں نے اس کو فوراً ہاتھ میں اٹھا لی تو گیلی تھی، میرا ہاتھ نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ نجس تھی، تو جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نجس تھی تو میرا ہاتھ اور نجس ہوئے پاک کو مجھے اس سے کیا لینا دینا جائے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی اگر کسی پاک چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے، آپ کے نزدیک پاک ہے، وہ حقیقت میں تو نجس ہے یہ، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے تو میرے نزدیک پاک ہے یہ. صحیح. اور کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں آتے ہی پوچھو کہ بھائی بوتل پاک ہے نجس ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. میں آؤں اور آ کے پوچھوں بھائی بوتل نجس تھی، یہ پاک ہے، کیسی پاک ہے یہ بوتل؟ یہ بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے گھر پہ جاؤں، صحیح. کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے. چاہے تحقیق و جستجو کے ذریعے اس کی طہارت اجازت کا پتہ لگانا ممکن ہو. ظاہر ہے اگر ہم کسی کے یہاں مہمان گئے ہیں تو پتہ تو لگ ہی جائے گا. تو اس سے پوچھیں گے بھائی چادر گیلی ہو رہی ہے، یہ کیا بات نجس ہے پاک ہے؟ تو مکان والا بتا ہی جائے گا جس کے مہمان ہوئے ہیں کہ نہیں جناب نجس ہے یا نہیں پاک ہے، بتا دے گا ممکن ہے. لیکن ہم کیوں تحقیق کریں؟ کیا وجہ ہے کیوں تحقیق کریں؟ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا یا نہیں؟ تو
تحقیق کی ضرورت نہیں. نمبر 2، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے. کوئی بھی نجس چیز ہو، نجس چیز کا کھانا اور پینا حرام ہے. چاہے نجس سالن ہو، چاہے نجس سبزی ہو، چاہے نجس پھل ہو، چاہے نجس گھی ہو، دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے. نمبر 3، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نجس کھاتے ہوئے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نجس کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ نجس کھا رہا ہے یا نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے. بتائیے. نمبر 1، یعنی کچھ ضروری مسائل آپ کو بتائیں. ساحل کچھ ضروری مسائل آپ کو بتائیں. اگر کسی پاک چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ نجس ہوئی یا نہیں تو وہ پاک ہے اور کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. چاہے تحقیق و جستجو کے ذریعے اس کی طہارت یا نجاست کا پتہ لگانا ممکن ہو. تحقیق جستجو کریں تو اس کی طہارت یا نجاست کا پتہ لگا لیں گے، یہ پھر بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. نمبر 2، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے. چاہے نجس چیز کوئی بھی ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہے. نمبر 3، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نجس کھاتے ہوئے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ نجس لباس میں نماز پڑھ رہے ہو یا آپ نجس کھا رہے ہو، یہ متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے. خیر، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ان کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیے اور یاد کیجئے جو آج آپ نے پڑھے ہیں. پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے یہ یاد کرنا سب آپ کو، یہ سب چیز جو آئی ہیں صحیح. آپ اس کا PDF بھیج دیجیے. اور پھر یہ اتنا ہے جو کچھ ضروری مسائل بتائے ہیں، 3 مسائل جو ضروری مسائل بتائے ہیں ان کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یاد کرنا ہے. کل انشاءاللہ مطہرات آئے گا، یعنی پاک چیزیں کون کون سی ہیں، پاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، وہ سب انشاءاللہ پاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں کل آئے گا. الحمدللہ رب صاحب العالمین. آپ اس کا PDF بھیج دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.